اگر اللہ نے آپ کے دل میں کوئی خواہش ڈال دی ہے جو آپ کوشش کے باوجود بھی نہیں بھلا پا رہے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے وہ آپ کے لیے لکھ دیا ہے۔ اگر وہ ملنے میں دیر ہو رہی ہے تو وجہ یہ ہے کہ اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اسی لیے امید کا دامن نہ چھوڑیں، مانگیں اور مانگتے رہیں، وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، بس مانگنا مت چھوڑیں۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم بس دعا کرتے رہنا، تب بھی جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو وہ نہیں، وہ تو پل میں تمہارے نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں معجزے کر سکتا ہے، لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ تم نے سنا نہیں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر اس چیز کو واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اسی لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہوتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے، وہ جو دینے والا ہے ہمیں، وہ آج تک ہمیں نظر نہیں آیا، لیکن ہم پھر بھی اس سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے وہ دے گا، اور وہ دیتا ہے کیونکہ وہ ہی دینے والا ہے۔ میرا اللہ قادر ہے سب عطا کرنے پر۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ یہ اشارہ ہے معجزوں کا۔ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ دعا مانگو، ہر وقت دعا مانگو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر وقت دعا مانگتے رہو۔ دعا مانگنے کا ایک بھی موقع نہ چھوڑنا۔ جو کچھ سمجھ آ رہا ہے بس مانگ لو، بنا سوچے بنا سمجھے یہ کہ پتہ نہیں میری چیز مجھے ملے گی بھی یا نہیں، کیونکہ بھلے ہی تمہیں تمہاری چیز ملنے میں تھوڑا وقت لگے، لیکن اگر تمہیں مانگنے کی حد کر دی تو اس کے بعد ایک ایسا معجزہ ہوگا، ایسا معجزہ کہ ایک ہی پل میں تمہاری برسوں پرانی دعا تمہیں قبول ہوتی نظر آئے گی، اور اس وقت تمہاری من پسند چیز تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائے گی کہ پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے تمہیں جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت تمہاری چیز کو تمہارے پاس خود اللہ بھیجے گا۔ آزمائشوں کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیزوں سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی مایوس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد کر لیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی بھی نہیں کر پاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم، اور پھر تم مسکراؤ گے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی۔ اللہ تو کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر نہ قبول ہونے کا کیسا ڈر۔ نصیب کا بدلنا بھی تو نصیب ہی ہوتا ہے۔ دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا؟ سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچ کر شکر ادا کیا کرو کہ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی صحیح مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جنہیں وہ پسند نہیں فرماتا انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تب بھی وہ دور ہے اس سے۔ یہ دنیا کے میلے بھی تو جھمیلے ہیں، آج سمجھ نہیں آتی مگر وقت سب سمجھا دے گا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ تم پکارو اور وہ جواب نہ دے، تم اس سے مانگو اور وہ انسنا کر دے؟ اسے تو بن بتائے بھی سب خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ دینے میں دیر لگا رہا ہے تو یقین جانو وہ تمہارے لیے واقعی بہتر نہیں ہے۔ اس کا نہ دینا بھی کوئی مصلحت ہے۔
چاند کو چمکتا دیکھو گے، پھر ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش تمہارے ہی ہاتھ جلائیں گی۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ مگر اس سے پہلے اسے معلوم ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اس کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل؟ کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز نہ ملے تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ کسی شخص سے خود کو اس قدر باندھ لینا کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ ایک طویل مدت تک ضدی بچوں کی طرح حق جتانا، اور پھر جب کبھی سامنے والا جانے کی بات کرے تو چپ چاپ اس کا ہاتھ چھوڑ دینا۔ جب آپ کا بہت پیارا اللہ کو پیارا ہو جائے اور آپ کا دل پھٹ رہا ہو، پھر اپنے آپ کو بے بس پانا اور اس انسان کو واپس نہ لا پانا جب قسمت ساتھ نہ دے اور دعاؤں سے قسمت بدل جاتی ہے۔ سن کر ہر وقت دعائیں کرتے رہنا بھی تقدیر کا آپ کے ساتھ نہ دینا، تو چپ کر کے وقت کے ساتھ چلتے رہنا۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ ہے ہی نہیں۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، پھر جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ بس صبر کرو اور انتظار کرو۔ صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تو تمہیں اتنا تھکا دے گا، تمہیں لگے گا جیسے یہ تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائش تمہیں ہمت ہار جانے کی ہر ممکن وجہ دے گی، لیکن تمہیں اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے۔ تمہیں اللہ کے وعدے پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے، کیونکہ معجزے توکل کرنے والوں کے دل کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ یقین اور آزمائش کے لیے بس اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، اور جنہیں چن لیتا ہے وہ اللہ کے انتخاب پر راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم ہر اس سانس پر یقین رکھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں خود تک لے جانے کے لیے دی ہے۔ پھر ہم خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فیصلوں میں اپنا سکون تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ تک ہم اچانک نہیں پہنچ جاتے، بہت لمبا سفر طے کر کے اس تک رسائی ملتی ہے۔ جب ہمیں اڑنے کا شوق ہوتا ہے تب وہ ہمیں منہ کے بل زمین پر گراتا ہے۔ پھر جب یقین کے پر زخمی ہوتے ہیں تو ان زخموں کو محبت کے ذریعے بھرنا سکھاتا ہے۔ کبھی اپنی رضا سے آزماتا ہے اور کبھی ہماری رضا عطا کر کے اپنی طرف لاتا ہے۔ وہ ہم سب کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، پروں کو نئے پرواز سکھاتا ہے، پھر ایسی اڑان سے نوازتا ہے کہ سارا زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس کے جواب میں بھی حکمت ہوتی ہے اور اس کی خاموشی میں بھی۔ تم سنا کرو دل لگا کر، وہ تمہیں بھی سنتا ہے۔